خود کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ آخرت کے مقصد کو سمجھتے ہوئے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی جو اسے زندگی گزارنا ہے، ایک چوزا جب انڈے میں سے باہر آتا ہے فوراً اس کو پتا ہے کہ یہ دانا میری غذا ہے، یہ کنکر میری غذا نہیں ہے، تو یہ اس کو اللہ نے شروع ہی سے علم دیا۔ لیکن ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جاہل پیدا کیا، اس کو اپنی ضرورت کے بارے میں بھی وہ ہر چیز میں محتاج ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، انسانوں کو اس کی حقیقت سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم آدم میں تھے، لیکن جب تمہیں پیدا کیا اللہ نے ہر چیز کا علم ایک عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور آخرت کو اور آخرت کی فکر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے بیان فرمایا اور اس کو نازل فرمایا، اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے کو جاری کیا۔ ظاہر ہے اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یا آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آخری نبی ہیں، اور اب یہی سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے جو شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ بات اور یہ ذمہ داری اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کو لے آئے، حضور کے بعد پوری امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت تک اس بات کو، اس پیغام کو، اس شریعت کو، اس دعوت کو پہنچانا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ہم امتوں کی یہ ذمہ داری ہے، ایک مسلمان اور ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو، ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کی یہ ذمہ داری رکھی ہے، اس لیے ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خیر امت بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، میرے دوستو بزرگوں، اس سے پہلے بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی امتیں آئی، لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، میرے عزیز دوستو، اس اعتبار سے ہمیں اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، خود اپنی زندگی کو بھی راہ راست پر لا کر، راہ راست پر رکھ کر فرائض کی پابندی، اوامر کی پابندی، اور جن باتوں سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو اجتناب، اس سے اپنے آپ کو دور رکھ کر ہم اپنے بھائی کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنے پڑوس کو، اپنے مسلمان کو، سب کو اس کی دعوت دینا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے، ہر امت کا یہ جو ہے فریضہ ہے، ہر امتی کا۔ اس اعتبار سے ہمیں اس کو اپنے آپ کو بھی بنانا ہے اور اپنے بھائی کو بھی بنانا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ لوگ خسارے سے، نقصان سے محفوظ ہے جنہوں نے ایمان لایا، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی رسالت کا جن کو یقین ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور یقین کے بعد اس کی زندگی نیک کاموں کے ساتھ گزرے، اعمال صالحہ کے ساتھ گزرے، اللہ کے وہ اعمال جن میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ کام جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے
کرنے کے لیے ہمیں بتائے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. پھر آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کو اچھے کام کی اور صبر کی اور اچھے اور حق کاموں کی تلقین کرنا، وصیت کرنا، ایک دوسرے کو حکم دینا، ایک دوسرے کو برائی سے روکنا، ایک دوسرے کو بھلائی کے کاموں کی طرف متوجہ کرنا. پچھلی امتوں میں جب یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ کی لعنت آئی. قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. قرآن کہتا ہے اللہ کی لعنت ان پر ہوئی، یعنی بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کی رحمت سے ان کو دور کر دیا گیا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. حضرت داؤد علیہ السلام جو جلیل القدر جو ہے اللہ کی نبی ہے، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام، ان نبیوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے اس امت پر، اس بنی اسرائیل پر جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کفر کیا، ان پر لعنت برسائی گئی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے برا کرتے ہوئے، برائی میں، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. قرآن کہتا ہے لبئس ما کانوا یفعلون. یہ بہت برا کام کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم نہ کرنا، ایک دوسرے کو برائی سے دیکھتے ہوئے بھی نہ روکنا. یقیناً یہ بہت برا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت نازل فرمائی. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبانی. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس خالق اور مالک نے ہمیں ایک ایسی عظیم ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اسے ہمیں سمجھ کر اپنے آپ کو ایسے کام میں لگانا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، آخرت کا استحضار کرنا چاہیے، اللہ اور اس کی خوشنودی کو وہ جو ہے ہمیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور برائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے. اور آج سے جو یہ اجتماع شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر بیٹھنے کی، شریک ہونے کی، حصہ لینے کی، اور جو بات کہی جائے، سنی جائے، اس پر عمل کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرماوے اور اپنی رضامندی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب